Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. عزت بھی چاہتا ہے انسان، شہرت بھی چاہتا ہے انسان، دولت بھی چاہتا ہے، صحت بھی چاہتا ہے، سکون بھی چاہتا ہے. یعنی ان سب کو ہم خلاصے کے طور پہ یوں بیان کر سکتے ہیں کہ انسان چاہتا ہے زندگی مزے کی ہو. زندگی کیسی ہو؟ مزے کی ہو. اچھا، انسان کی ایک بہت بڑا فالٹ انسان میں یہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے اور حقیقت بھی ہے، مشاہدے میں بھی نظر آتا ہے. خلق الانسان من عجل. قرآن کہتا ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے من عجل. اب دیکھو، عجل کہتے ہیں عجلت، جل بازی. ایک طرف قرآن میں آتا ہے خلقہ من تراب، ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی سے. ایک طرف آتا ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا جلد بازی سے. جلد بازی سے کا مطلب انسان جیسے مٹی سے بنا ہے نا، ایسے جلد بازی بھی ایک چیز ہے، کوئی مادی چیز ہے، اور وہ انسان کا میٹیریل ہے، اس سے انسان کو بنایا گیا ہے. ویڈیو نہ بنائے بھائی، ٹھیک ہے نا. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے انسان کو جلدی جلدی میں پیدا کیا ہے. ظاہر ہے جلدی جلدی میں تو یہ تو اس وقت کہا جاتا ہے جب آپ کام صحیح نہیں کرتے کہ بھائی میں نے جلدی جلدی میں، فی الحال یہی ہو سکتا تھا. کھانے کا آرڈر کیا، جلدی جلدی میں بیگم نے بنا دیا. اب آپ کو یہ کیا بنا کے میں جلدی میں تو ایسا ہی بنتا ہے. کہتے ہیں نا عذر پیش کر دیتے ہیں. ٹھیکیدار کو آپ نے عمارت دی بنانے کے لیے، اس نے آڑی ترچھی بنا دی، تو آپ کہیں یہ کیا بنا دیا؟ آپ کہیں بھائی ٹائم ہی آپ نے 2 ہفتے کا دیا تھا، 2 ہفتے میں تو یہی بن سکتا ہے. تو جو کام تمیز سے کیا جائے، سوچ بچار سے کیا جائے، وہ اچھا کام ہوتا ہے. تو قرآن کی اس آیت کا مطلب خلق الانسان من عجل، ہم نے انسان کو جلد بازی سے پیدا کیا. اس کا غلط مطلب ہے اور ایک صحیح مطلب ہے. غلط مطلب یہ گویا جلد بازی میں کیا ہے ہم نے، تو یہ 100% غلط ہے، قرآن کی منشا کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کے کوئی کام ایسے نہیں ہوتے وہ ویسے ہی کر لیے جائیں. لیکن اس آیت کا جو صحیح مطلب ہے اس مطلب پہ بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جلد بازی، جلدی، عجلت ایک چیز ہے، اس چیز سے انسان کو بنایا گیا ہے. اب یہ تو ایک سائنٹیفک حقیقت نہ رہی نا، بالکل ایک مشاہدے کے خلاف ہے. بھائی جلد بازی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے جس سے انسان کو بنایا جائے. مٹی سے بنائیں، لوہے سے بنائیں، فولاد سے بنائیں، سمجھ میں آتا ہے. تو مطلب واضح ہے کہ قرآن ہمیں سمجھانے کے لیے کہ انسان کے مزاج میں جلد بازی، جلدی جلدی کچھ ہو جائے بس، یہ ایسے ہی اس کے مزاج میں داخل ہے، گویا کہ اس کو بنایا ہی اس چیز سے گیا ہے. آپ جس چیز سے بنائے جاؤ، لوگ کہتے ہیں نا بھائی میں لوہے کا بنا ہوا تھوڑی ہوں کہ مجھ پہ کوئی بات اثر ہی نہ کرے. کہتے ہیں نا لوگ، بھائی آپ کو کوئی گالیاں دے رہا ہے، آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ کو غصہ آنے لگا تو دوسرا کہتا ہے برداشت کرو، تو آپ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ میں کوئی لوہے کا بنا ہوا ہوں جو اتنا برداشت کروں؟ میں لوہے پہ آپ پتھر ماریں، گولی ماریں، لوہا متاثر نہیں ہوتا، تو میں تو متاثر ہوں گا، میں تو مٹی کا بنا ہوا ہوں. یہی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تھوڑا سا ہاں ہوں کر لیں تو مجھے خوشی ہوگی. اگر کہتے ہیں تو بول دیں ہاں کہتے ہیں ایسے. تو بالکل ایسے چپ چاپ بیٹھتے ہیں تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا حساب کتاب. یہ جو ٹیلی ویژن کے پروگرام ہوتے ہیں نا، جن میں مزاحیہ پروگرام ہوں یا رلانے والے پروگرام ہوں، ان میں یہ کیا کہتے ہیں، کچھ اسکرین شاٹ لے کے رکھتے ہیں، 5-6 بندوں کو ہنسائیں گے طبیعت سے. اب جب ان کا کوئی
کامیڈی کا پروگرام چلتا ہے تو سامنے لوگ ہنس نہیں رہے ہوتے, لیکن کیمرے میں ان ہنستے وہ کو بار بار دکھا رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی رونے دھونے کا پروگرام چل رہا ہے تو سامنے بندے رو نہیں رہے, لیکن 5-6 بندوں کو رلا کے ان کی ریکارڈنگ کی, پھر جب بھی کوئی رونے والی بات ہوگی انہیں روتے ہوئے لوگوں کو دکھا دیں گے. لوگ سمجھتے ہیں کیا خطیب کی تقریر ہے کہ سارا مجمع رو رہا ہے. میں جب پہلی دفعہ ریکارڈنگ کے لیے گیا نا ایک اسٹوڈیو میں, فرسٹ ٹائم میرا کیمرے کے سامنے تھا, تو ایک بندے کو انہوں نے بٹھایا اور اس کو یوں کروایا اور ریکارڈنگ کر لی. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے چھوڑیں یہ ہمارا کام ہے, آپ کا کام نہیں, آپ درس دیں آرام سے. ہم نے درس دیا. جب میں درس دے رہا تھا تو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ سو رہے تھے. وہ گن پوائنٹ پہ بٹھایا ان کو لا کے بھائی, یا شاید پیسے دے کے بٹھایا ہو کہ 50 روپے ملیں گے, تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. وہ تو سو رہے تھے. لیکن جب وہ ریکارڈنگ چلی ہے تو ایسے لگ رہا ہے میں درس دے رہا ہوں, سامنے بندے بیٹھ کے زبردست, ہر ایک کی سمجھ میں آ رہا ہے. سمجھ رہے؟ تو وہ یوں کروا کے نا اس سے. تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ ہم بھی یہ سیٹ اپ شروع کر دیں. بھائی آپ تو بول نہیں رہے, تو ہم ایک بندے کو ہنسا کے یا ایک بندے کو رلا کے یا ایک بندے کو یوں کر کے یا یوں کر کے, جب میں آپ سے کوئی بات پوچھوں گا یہ درست ہے, اگر درست نہیں ہوگی تو ایک بندہ ہم کیمرے میں دکھائیں گے یہ یوں کر رہا ہوگا, نہیں جی درست نہیں. لوگ کہیں گے ماشاء اللہ مفتی صاحب کو سننے والے کتنا غور سے سن رہے ہیں. اور جب میں کہوں گا کہ ہاں بھائی ایسا ہے یا نہیں ہے, آپ نے کہنا ہوگا ہاں ہے, تو ایک بندہ ہم, تو اس کے لیے ہم اعلان کریں گے انشاءاللہ 25-30 افراد ہمیں چاہیے جن کو یوں کے 50 روپے ملیں گے ایک دفعہ یوں کے, ٹھیک ہے, اور یوں کے بھی 50 روپے. تو ہم ریکارڈنگ کر کے ہم دیکھ لیں گے جہاں یوں کرنا ہے جہاں یوں کرنا ہے. تو اس تکلف میں جانے سے پہلے ہمیں اگر آپ لوگ ہی رسپانس دے دیا کریں تو ہمیں اس تکلف کی ضرورت نہیں رہے گی. سمجھ رہے؟ تو بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں جلد بازی کی بات کر رہا تھا میں. قرآن کی مثال دے رہا تھا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سامنے والا آپ کو جو کچھ کہے آپ کہتے ہو میں کوئی لوہے کا بنا ہوا نہیں ہوں. تو یہ مثال بتانے کے لیے کہ میرے مزاج میں میری طبیعت جس کو ڈھالا گیا ہے وہ لوہے کی نہیں ہے, انسان ہوں بھائی, گوشت پوش کا بنا ہوا, تو میں تو متاثر ہوں گا. تو قرآن کیونکہ بلاغت کی کتاب ہے نا, قرآن اصل میں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ انسان مزاج کے لحاظ سے بہت جلد باز ہے, ہر چیز چاہتا ہے فوراً مل جائے, فیصلوں میں جلد بازی, کسی چیز کو حاصل کرنے میں جلد بازی. تو یہ بات قرآن بلاغت کے انداز سے سمجھانے کے لیے بتا رہے کہ اتنا جلد باز ہے, ایسا لگتا ہے جلد بازی کوئی چیز ہے سونے چاندی مٹی کی طرح, اور اسی سے انسان کو ڈھالا گیا ہے, اسی سے ڈھالا ہے ہم نے انسان, اتنا جلد باز ہے. لیکن قرآن بار بار یہ نصیحت کرتا ہے کہ جو عقل والے لوگ ہیں نا, جو اپنے دل کی خواہش پہ عقل کے ذریعے کنٹرول رکھتے ہیں. دیکھو انسان کی آزمائش کیا ہے, پوری زندگی عقل اور دل کا مقابلہ ہے. یہ پوری زندگی انسان کی کشمکش کس میں ہے؟ عقل اور دل میں. عقل کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے, دل کچھ اور. یہی پھٹا ہے ساری زندگی. جس نے عقل کو غالب کر لیا وہ یہ جنگ جیت گیا, وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی. اور جس نے عقل کو پٹخ دیا اور دل کو غالب کر دیا, دل کو بے لگام چھوڑ دیا, بھائی جو تو چاہے گا میں وہ کروں گا, تو وہ ناکام ہو جائے گا. دل کیا کہتا ہے؟ جلد بازی, جلد بازی. عقل کیا کہتی ہے؟ تھوڑا سوچو یار. دیکھو عقل عربی میں کسے کہتے ہیں؟ بس کہتے تو عقل کو ہیں, کھوپڑی کو ہیں, لیکن یہ لفظ نکلا پتہ ہے کہاں سے؟ عقل کا لغوی معنی عربی میں باندھنے کا آتا ہے. یہ جو اونٹوں کو رسی سے باندھا کرتے تھے نا اونٹوں کو, اس رسی کو عربی میں عقال کہتے ہیں. یہ جو عرب میں آج آیا ہے نا یہ فیشن, رومال باندھتے ہیں اس کے اوپر وہ رسی,
یہ اصل میں فیشن یہاں سے آیا ہے. عرب لوگ چونکہ اونٹ چرایا کرتے تھے تو اونٹوں کی رسی جب اونٹ کو چھوڑتے تھے تو اس کی رسی اپنے سر پہ باندھ لیتے تھے, اور وہ گرم لو وغیرہ سے بچنے کے لیے رومال بھی ہوتا تھا سر کے اوپر. سر ڈھانپنا بھی ایک سنت عمل ہے, ہمیشہ سے مسلمانوں میں چلا آ رہا ہے, تو ٹوپی کا کام بھی وہ دیتی تھی وہ رومال. تو وہی ہوتے ہوتے جب پیسہ آیا تو اونٹ تو مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے, لیکن وہ رسی آہستہ آہستہ ایک فیشن بن گئی. ٹھیک ہے, کسی بھی قوم کا کوئی بھی کلچر ہو سکتا ہے, شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی. تو یہ اس کو بھی عقال کہتے ہیں, عقال. تو عربی میں عقل کو عقل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آپ کو باؤنڈ کر دیتی ہے, جیسے رسی باؤنڈ کرتی ہے کہ نہیں کرتی. بھائی اونٹ کے گائے کے رسی باندھیں گے تو وہ رسی گائے کو باؤنڈ کرے گی, یہاں تک جاؤ, اس سے آگے آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے. کھلاتا میں ہوں تو دودھ بھی میں ہی پیوں گا. اگر آپ گائے کی رسی نہ باندھیں تو کھلائیں گے آپ, دودھ محلے والے پئیں گے. اس کیا خیال ہے, کبھی اس کے گھر جا رہی ہے, کبھی اس کے گھر جا رہی ہے, کبھی اس کے گھر جا رہی ہے, جو چاہے گا دودھ نکال لے گا. تو آپ اس کو باؤنڈ کر دیتے ہیں, یہ دائرہ ہے آپ کا. اونٹ کو آپ باندھ دیتے ہیں, بھائی اس سے آگے نہیں جانا. تو عقل بھی یہی کرتی ہے کہ وہ آپ کے دل کی جو خواہشات ہیں نا, بے لگام ہیں یہ خواہشات. انسان اگر اپنی چاہتوں کو پورا کرنا شروع کر دے تو اس سے زیادہ بیڑا غرق کرنے والا اپنا انسان سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ آج چاہتوں کے پورا ہونے کا نام کامیابی رکھ لیا گیا ہے. جس کی چاہتیں پوری ہو رہی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو یہ تو پاگل بنا ہے بھائی. چاہتیں پوری ہونے سے تو بربادی ہے. ہیروئن چی کی چاہت ہوتی ہے نا, نشہ, وہ چاہت پوری کر کے کامیاب ہوتا ہے, ناکام ہوتا ہے, ناکام ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے. شرابی کی چاہت کیا ہے؟ شراب پینا. تو اسے پی کے وہ کامیاب ہوتا ہے, ناکام ہوتا ہے, ناکام ہوتا ہے. تو یہ بات ہیروئن اور شراب میں تو سمجھ میں آتی ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن وہاں سمجھ میں نہیں آ رہی کیونکہ کلچر کا حصہ بن چکی ہیں وہ چیز. جیسے آپ شراب کے بارے میں یہاں بات کرو تو لوگوں کی سمجھ میں آئے گا یار غلط چیز ہے, لیکن گورے کے سامنے بات کرو تو اس کی کھوپڑی میں نہیں آئے گا. وہ کہے گا یار یہ کیسے ممکن ہے, شراب کیسے چھوڑ دیں ہم. آپ اس کو بتاؤ کہ شراب کی وجہ سے تمہارے ملکوں میں اتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, اتنے لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں, اتنے حادثات ہوتے ہیں, اتنے لوگ غصے میں دانت توڑ دیتے ہیں, اتنے لوگ قتل کر دیتے ہیں, یہ تو تمہاری کیلکولیشن ہے. وہ کہے گا بھائی چھوڑیں کیسے, یہ کیسی بات کر رہے ہو. کچھ باتیں کلچر سمجھ میں ہی نہیں آتی کلچر کے, کیونکہ کلچر کا حصہ بن چکی ہوتی ہیں. ایسے ہی ہمارے ہاں کچھ باتیں ایسی ہیں جو کلچر کا حصہ بن چکی ہیں, لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ یہ کام ٹھیک بولو نہیں, مگر وہ باتیں کھوپڑی میں آ نہیں رہی. مرد کے لیے داڑھی کاٹنا, اس میں مرد کا نقصان ہے, آخرت کا بھی دنیا کا بھی. سکون اللہ نے داڑھی میں رکھا ہے, ایک روحانیت رکھی ہے, دل کو سکون ملے گا, آپ کو احساس ہوگا, اپنے نیک ہونے کا احساس ہوگا. آپ جب اپنا چہرہ آئینے میں دیکھیں گے آپ کو احساس ہوگا کہ میں کوئی پرسنالٹی ہوں. دیکھو بغیر داڑھی کے لوگ ڈانس کرتے ہیں, داڑھی رکھ کے ڈانس اچھا بھی نہیں لگتا. اب ڈانس کرنا, ناچنا, یہ باوقار لوگوں کا کام ہے یا بے وقار؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تھوڑا سا اس میں چھچھورے پن کا لک آتا ہے کہ نہیں آتا؟ میں تھوڑا سا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈانسر ناراض نہ ہو, ورنہ تو بہت بڑا لک آتا ہے اس میں. لیکن داڑھی رکھ کے نہیں لگے گا آپ کو اچھا. کیوں؟ آدمی باوقار شخصیت بن جاتا ہے. اب وہ خود محسوس کرتا ہے یار یہ مجھ پہ سوٹ. جیسے کوئی آفیسر ہوگا, کوئی بڑے عہدیدار ہوگا, وہ نہیں کبھی ڈانس کرے گا. کسی ملک کے وزیر اعظم کو دیکھا آپ نے کسی کلب میں جا کے ڈانس کرتا ہو ہے بھائی؟ کہ وہ اوباما جو تھے وہ ایک ڈانسنگ شو میں شریک ہوئے اور بہت اچھا انہوں نے ناچ کے دکھایا. خود امریکہ خلاف ہو جائے گا, بھائی تم وزیر اعظم ہو. یعنی لبرل لوگ بھی اس کو نہیں مانیں گے. تو لیکن کلچر آپ کو داڑھی رکھنے نہیں دے گا. آپ رکھ کے تو دیکھو تو صحیح, ہمت تو کرو, سکون ملے گا آپ کو.
دیکھو بغیر داڑھی والے آپ کو سینکڑوں ملیں گے جنہوں نے داڑھی رکھی ہے, داڑھی رکھ کے کاٹنے والے آپ کو بہت کم ملیں گے, کیونکہ ایک دم ایسا کمپیئر کرتا ہے نا انسان. اور مسلمان کی عقل کس کے تابع ہے؟ اللہ کے. تو جب اللہ کوئی حکم دے دے تو ویسے بھی عقل میں آئے نہ آئے, عقل یہی کہتی ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا.